اسکردو وطن عزیز پاکستان کا ایک اہم شہر ہے۔ صوبہ گلگت بلتستان کا سیاحتی صدر مقام کہلانے والا یہ شہر کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ دنیا کے بلند ترین پہاڑوں کا سلسلہ کوہ قراقرم اسی بلتستان کا حصہ ہے۔ اسی طرح دریائے شیوک اور دریائے سندھ کا مسکن بھی یہی خطہ بلتستان ہے۔ اسکردو سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر کھرمنگ واقع ہے۔ اسی علاقے میں پاکستان کی دو بڑی آبشاریں اپنی پھوار سے آنے والے سیاحوں کا خیر مقدم کرتی ہیں۔ اسکردو شہر سے ایک راستہ کھرمنگ کی طرف نکلتا ہے جس پر کئی ایک گاؤں آباد ہیں۔ گول نامی گاؤں ایک جنکشن کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہیں سے ایک راستہ خپلو شہر جبکہ دوسرا راستہ ضلع کھرمنگ کی طرف نکلتا ہے۔ گول اپنے وسیع کھیت کھلیانوں کی وجہ سے ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ گول سے کھرمنگ جانے والی سڑک پر ایک اہم مقام سرمک واقع ہے جو خوبانی، سیب اور دیگر پھلوں کی پیداوار کے حوالے سے مشہور ہے۔ علاقے کے پھل ذائقے میں منفرد ہیں۔ بلتستان میں اسلام کے پہلے مبلغ حضرت سید امیر کبیر علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے کم و بیش 700 سال قبل سرمک میں تعمیر کروا کر علاقے کو اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ سرمک کے بعد مہدی آباد اور غوزنگ قابل ذکر مقامات ہیں۔ غوزنگ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام مدھو پور سے ایک راستہ دائیں مڑتا ہے اور اسی راستے پر منٹھوکا آبشار واقع ہے۔ اسکردو شہر سے آبشار کا فاصلہ کم و بیش 75 کلومیٹر ہے۔ منٹھوکا آبشار انتظامی لحاظ سے ضلع کھرمنگ صوبہ گلگت بلتستان میں واقع ہے۔ سلسلہ کوہ قراقرم میں موجود یہ آبشار اپنے ماحول اور بلندی کی بدولت سیاحوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اسے پاکستان کی سب سے بڑی آبشار کہا جاتا ہے جس کا پانی کم و بیش 190 فٹ کی بلندی سے گرتا ہے۔ منٹھوکا آبشار ایک مصنوعی آبشار ہے۔ بجلی پیدا کرنے کی غرض سے ایک ندی کا رخ موڑ کر بنائی گئی اس آبشار کا حسن ہی نرالا ہے۔ گرتے ہوئے پانی کا شور، چہروں پر پڑتی ہلکی پھوار سیاحوں کو ہر سال اس آبشار کی طرف کشاں کشاں کھینچ لاتی ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ وصف حسن کے کیا رقم ٹوٹ گیا یہاں قلم، امن و امان کا علم، عدل و حکم چاہے امم۔ منٹھوکا آبشار کی تفریح گاہ میں رات کے قیام کے لیے کیمپ بھی لگایا جا سکتا ہے جبکہ خود پکوائی کر کے تفریح میں مزید رنگ بھرے جا سکتے ہیں۔ یہ حسین آبشار آخر کار مدھو پور میں دریا برد ہو کر دریائے سندھ کے حسن میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ مدھو پور سے کارگل روڈ پر دوبارہ سفر کرتے وقت گوہری، کمنگو، تولتی، میوردو،
اور غندس جیسے خوبصورت مقامات آتے ہیں۔ غندس کی حلمان خوبانی اور خوشبودار سیب ذائقے میں لاجواب ہیں۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ غندس جھیل علاقے کی شان ہے، جہاں پر چیدہ چیدہ ٹریکرز پہنچ کر قدرت کے لاجواب نظاروں کا دیدار کرتے ہیں۔ یہ راستہ کوثاروں کے دل فریب نظاروں اور پہاڑوں سے اترنے والی ندی نالوں سے آراستہ ہے۔ دریائے سندھ ہم قدم چلتا ہے، جس کا پاٹ کہیں وسعت اختیار کرتا ہے اور کہیں پر تنگ ہو کر شوریدہ سر ہو جاتا ہے۔ غندس سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر خاموش آبشار برلب سڑک ہی واقع ہے۔ دریائے سندھ چند قدم دور شاہراہ کے ساتھ بڑی آب و تاب کے ساتھ بہتا چلا جاتا ہے۔ خاموش آبشار اپنی شکل اور پہاڑوں کے حیرت انگیز خد و خال کے سبب علاقہ بھر میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہ ایک قدرتی آبشار ہے۔ آبشار کے قریب پکنک منانے اور بیٹھنے کے لیے مناسب مقامات موجود ہیں، جبکہ رات قیام کے لیے خیمہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد۔ جہاں یہ دونوں آبشاریں قدرت کے حسن کی عکاسی کرتی ہیں، وہیں پاکستان میں موجود بلند و بالا کوہساروں سے نکلنے والے ندی نالے اور ان کے بیچوں بیچ آباد وادیاں اور آبشاریں سیاحوں کے لیے انتہائی پرکشش مقامات ہیں، جو قدرت کے صنائی کے ہر دم حقدار ہیں۔ صلی علی محمد صلی علی